اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. سورہ ضحیٰ کی چند آیات کا ترجمہ کل ہوا تھا. یہ سورہ ضحیٰ اس سورت کے اندر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ابتدا سے لے کر انتہا تک جو حوصلہ ملا ہے وہ شاید اس کے علاوہ اور کسی صورت میں نہیں ملا ہے. اس صورت میں جو آیت ہمیں آج پڑھنی ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور آپ کے لیے آخرت بہتر ہے اس دنیا سے. آخرت تو یقیناً بہتر ہے، دنیا تو فانی ہے، دنیا کے اندر ہر چیز فانی ہے. دنیا ابھی ہے تو چند سیکنڈوں کے بعد دنیا نہیں ہو سکتی ہے. ابھی انسان کے پاس بہت کچھ ہے، اللہ بچائے آفت کچھ آ گئی تو ختم، کوئی بھروسہ نہیں. لیکن آخرت ایسی چیز ہے جو کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے. تو اسی لیے فرمایا کہ آخرت دنیا کے مقابلے میں بدرجہ بہتر ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں اتنا دے گا کہ فَتَرْضَى، آپ راضی ہو جائیں گے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، ان قریب آپ کو اپنا رب اتنا عطا کرے گا، فَتَرْضَى، پس آپ راضی ہو جائیں گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا ہے، کیونکہ اس دنیا میں سب سے عظمت والے جو انسان تھے وہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے انتہا صفات سے نوازا تھا، اور آپ علیہ السلام کے شانہ مبارک کے درمیان ختم نبوت کی مہر تھی. یہ بہت عظمت والی چیز ہے. ختم نبوت کی مہر آپ علیہ السلام کے شانہ مبارک کے درمیان تھی. اور دنیا میں اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدے فرمائے کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. دنیا میں ایک وعدہ کیا کہ میں آپ کو جنت میں ایک ایسی کوٹھی دوں گا، ایک ایسی منزل دوں گا جو بہت عالیشان ہوگی، اور وہ منزل وسیلہ کے نام سے ہے، جس کو ہم بھی اذان کے بعد دعا جو پڑھتے ہیں، ہم آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ. یہ وسیلہ سے مراد وہی ہے، وہ فضیلت ہم ایسی فضیلت دیں گے کہ آپ خود بخود راضی ہو جائیں گے. وہ اسی جنت کے اس کوٹھی اور جنت کے اس محل کا نام ہے وسیلہ. اس کے بعد الم یجدک یتیما فآوی، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر آپ کو ٹھکانہ دیا. یہاں سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا اگر دیکھیں گے تو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے مبارک پیٹ میں تھے، والد محترم کا سایہ اٹھ گیا، اور آپ دنیا میں آئے صرف 6 برس کے تھے تو والدہ کا انتقال ہو گیا. مدینہ چلتے ہوئے، مدینہ جاتے ہوئے، چونکہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی تھی، مدینہ جاتے ہوئے مقام ابوا میں اپنی والدہ کا انتقال ہو گیا. ام ایمن ساتھ تھی تو ام ایمن نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ مکہ لایا. 6 سال کا بچہ، ٹھیک اس وقت ان کے کیا احساسات ہوں گے. مکہ میں آئے
اور دادا جان تو پہلے ان کی کفالت کر رہے تھے، تو دادا جان نے ان کو پکڑا، اور حضرت عبد المطلب ان کے دادا جان تھے، بہت متفکر ہوا کرتے تھے اس بیٹے کے بارے میں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سے 8 سال تک پہنچی تو یہ جو دادے جان کا سایہ تھا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ اب 8 سال کی عمر میں دنیا کے جو سہارے ہوتے ہیں سب اللہ تعالیٰ نے دور کر دیے۔ آخری وقت حضرت عبد المطلب بہت پریشان تھے۔ کسی نے کہا کہ اتنا پریشان کیوں ہو حضرت عبد المطلب کو، تو انہوں نے یہی فرمایا تھا کہ میں اپنے اس بیٹے کے بارے میں پریشان ہوں جس کو نہ باپ کا سایہ ہے، نہ ماں کا ہے، نہ کسی ایسے شخص کا ہے جو اس کو بڑی محبت کے ساتھ پالا کرتا ہے، بڑی محبت کے ساتھ اس کی خبر گیری کرتا۔ لیکن پھر بھی چونکہ عبد المطلب کے بیٹے تو اور تھے، لیکن ہر بیٹے کا مزاج ویسا نہیں ہوتا ہے، ہاں بہویں اور تھی لیکن ہر بہو کا مزاج ایسا نہیں ہوتا ہے۔ البتہ 2 بیٹے اور 1 بہو ایسی تھی جن کے مزاج پر کچھ بھروسہ عبد المطلب کو تھا۔ وہ 2 بیٹے، ایک تو بہو تھی اس کا نام فاطمہ نام تھا اس کو بلایا، اور حضرت ابو طالب کو بلایا، اور اسی طرح ایک بیٹے تھے ان کو بھی بلایا، اور ان کو کہا کہ دیکھو یہ بیٹا تھا اس کا نام عبد مناف تھا، عبد مناف، عبد المطلب، اور یہ بہو تھی فاطمہ۔ ان کو بلایا اور ان کے ہاتھ میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ دیا، عبد مناف کے ہاتھ میں ایک ہاتھ اور اس فاطمہ کے ہاتھ میں ایک ہاتھ، کہا یہ بیٹا اب آپ لوگوں کا ہے، اس کی پرورش آپ لوگوں کی کرنی ہے، آپ لوگوں کو کرنی ہے۔ لیکن عبد المطلب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پرورش آپ کے چچا ابو طالب نے کی تھی، اور بے انتہا خدمات کی تھی۔ عمر مبارک جو ہی آگے بڑھی، نکاح ہوا۔ یہ جو 3 بیٹے تھے، ابو طالب، عبد مناف اور فاطمہ، یہ تینوں کے تینوں مالی اعتبار سے بہت کمزور تھے، اسی لیے عبد المطلب زیادہ پریشان تھے کہ نہ تو کوئی سہارا دینے والا ہے، اور جو ہے وہ ایسے ہے کہ ان کے پاس اتنی مال و دولت نہیں ہے جس سے یہ بچہ عیش کی زندگی گزار سکے۔ اسی لیے جب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک شادی کی پوچھی تو حضرت ابو طالب کے سامنے اپنے کچھ قربا آئے، اور انہوں نے فرمایا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس سے پہلے 2 شوہروں سے آزاد ہو گئی تھی، ٹھیک، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ان سے فرمائیں، پیغام آ رہا تھا، لہذا آپ کا نکاح ان سے فرمائیں۔ پہلا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جبکہ حضرت خدیجہ کی عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے مقابلے میں ڈبل تھی، بہت بڑی تھی۔ نکاح ہو گیا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ مالی اعتبار سے بہت مضبوط تھی، ان کا تجارت بہت مضبوط تھا، اور ابو طالب نے یہ سوچ کر بھی یہ قدم اٹھایا تھا کہ تاکہ مالی اعتبار سے کم وہاں سے کچھ فائدہ ملے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بھی حضرت خدیجہ کا مال تجارت کے لیے لیا کرتے تھے، پھر جب حضرت خدیجہ نکاح میں آئی تو اس مال پہ اور تجارت شروع کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سارا مال پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے لیے وقف کر دیا، اور اس سے جو ہے اس اسلام کو بہت فائدہ پہنچا ہے۔ لیکن ایک وقت آیا، یہ 2 سہارے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور ابو طالب، لیکن ایک سال آیا جس کو عام الحزن کہا گیا ہے، یہ جو ہے نبوت کا 10واں سال تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال کی تھی، نبوت کا 10واں سال، 40 سال کی عمر میں نبوت ملی،
50واں سال تھا، نبوت کا 10واں سال تھا، اسی سال پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد اسی سال ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو اس سال کو تاریخ نے رقم فرمایا ہے اور اس کو عام الحزن کہا گیا، یہ غم کا سال تھا، کہ سب سے بڑے سہارے تو یہی تھے، ابو طالب تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ اٹھ گئے۔ تو لیکن سہارے اٹھتے گئے، اللہ پاک سہارا دیتے رہا۔ اسی کو کہا قرآن نے الم یجدک یتیما فآوا، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ فآوا، پھر ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ ووجدک ضالا فہدا، اور ہم نے آپ کو ووجدک ضالا فہدا، اور ہم نے آپ کو بے خبر پایا، پس ہم نے آپ کو رہنمائی کی۔ ہم نے آپ کو بے خبر پایا، ہم نے آپ کو پھر رہنمائی کی۔ بے خبر پایا، اس کا کیا مطلب ہے؟ سورہ شورى کے اندر ایک آیت ہے جو اس آیت کی تفصیل کر رہی ہے، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، کہ آپ جب آگے بڑھے تھے تو آپ کو کتاب کا علم نہیں تھا، ما کنت تدری ما الکتاب، آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے، ولا الایمان، ایمان کی تفصیل آپ جانتے نہیں تھے۔ ایمان تو پیغمبر کو بنیادی سے ابتدا سے ہوتا ہے، لیکن ایمان کی تفصیلات آپ کو معلوم نہیں تھی۔ تو ولیکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء، ہم نے آپ کو علم کا نور عطا فرمایا، اور اس سے جو ہے آپ کو ہر چیز آپ کو معلوم ہوگی، اور ہم اپنے بندوں کے ساتھ، مقرب بندوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرماتے ہیں۔ یہ اس آیت کی تفصیل ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو کیا پایا تھا؟ بے خبر پایا تھا، پھر ہم نے آپ کو رہنمائی کی۔ چونکہ 40 سال کی یہ عمر میں نبوت ملی، اور نبوت سے وہ نور ملا جس نور نے پوری دنیا کو روشن کر دیا ہے، جس نور نے پوری دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ بعض حضرات نے یہ تفسیر لکھی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں مکہ کے لوگوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے، اور ہر پیغمبر کی یہ سنت رہی ہے، ہر پیغمبر بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی؟ تو آپ نے فرمایا کنت ارعی لأہل مکہ علی قراطیس، میں اہل مکہ کی بکریاں چراتا تھا چند ٹوکوں پر، یعنی مکہ کے لوگ ساری بکریاں میرے پاس لاتے تھے اور میں چرایا کرتا تھا، اور عوض میں کچھ پیسہ لیتا تھا۔ ٹھیک، اس کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی ہے۔ اس سے کیا مطلب ہے؟ لکھا ہے ایک مرتبہ چونکہ مکہ میں پہاڑیاں ہی پہاڑیاں تھیں، دور دور جنگل تھے، اور مکے کی جو زمین تھی یہ ساری کی ساری ریتیلی تھی، تو وہاں ریتیلی زمین میں بکریاں تو نہیں چرتی تھی، ان کو دور لے جانا پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چھوٹی تھی، آپ نے بکریاں دور لی، ایک شام ہو گئی تو آپ واپس نہیں آئے، دوسری شام ہو گئی پھر بھی واپس نہیں آئے، 3 شام یعنی 3 راتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ہی گزاری، کیونکہ بکریاں دور چلی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستہ معلوم نہیں تھا کہ اب واپس کہاں سے آنا ہے۔ وہی کہا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو بے خبر پایا تو ہم نے پھر آپ کو رہنمائی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں اللہ پاک نے باتیں ڈالی کہ یہ پہاڑ جو ہے ہمارے دائیں طرف سے ہیں، یہ پہاڑ ہمارے بائیں طرف سے ہیں، یہ پہاڑ ہمارے سامنے ہیں، لہذا یہ راستہ ہے، رہنمائی ملی۔ اسی طرح جلالین کی ایک شرح آئی ہے کمالین، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ ابو طالب کے ساتھ شام کے ایک سفر میں گئے، شام کے سفر میں گئے، تجارت کا سفر تھا، تو راستے میں ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنے اس قافلے سے دور نکلے، دور جو ہی نکلے تھوڑا دور گئے
تو چونکہ عمر بچپنا تھی، چھوٹی تھی، 12 سال کی عمر لکھی ہے، اسی 12 سال کی عمر میں آپ جو ہی دور نکلے تو شیطان نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور آگے ہی چلایا، یہاں تک کہ اپنے قافلے سے بہت دور کر دیا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، شیطان کو ایک تھپڑ مارا اور بھگا دیا، اور پھر آپ کو رخ تبدیل فرمایا کہ آپ کا راستہ یہاں کی طرف ہے۔ آپ قافلے سے بہت دور چلے گئے تھے، آپ کا رخ تبدیل فرمایا اور کہا یہ راستہ ہے۔ آپ راستے سے بھی دور چلے گئے تھے، آپ کو رہنمائی فرمائی، اور پھر آپ اپنے قافلے کی طرف واپس آئے۔ اس کی طرف بھی اشارہ ہے یہاں پہ، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ حضرت شیخ سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے اپنی تفسیر میں کہ ہمارے مرشد مولانا عبد المجید صاحب جامی، انہوں نے مدینہ طیبہ میں 40 سال گزارے ہیں، 40 سال مدینہ طیبہ میں مقیم رہے۔ انہوں نے اپنا بہت بڑا وقت گزارا تھا حضرت مولانا عبداللہ صاحب بہلوئی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے پائے کے قطب تھے، قطب الاقطاب ان کو کہا جاتا تھا، بہت بڑے پائے کے بزرگ تھے۔ تو عبد المجید صاحب نے ان کے پاس بڑا وقت گزارا تھا۔ وہ فرماتے ہیں حضرت یہ جو مولانا عبداللہ صاحب تھے، یہ جب اس آیت کی تفسیر فرماتے تو وہ یہ پڑھا کرتے تھے، اس کی تفسیر میں اس کا ترجمہ کرتے تھے، وَوَجَدْنَاكَ مُشْتَاقًا لِّهِدَایَةٍ فَهَدَيْنَاكَ، ہم نے آپ کو ہدایت کا مشتاق پایا، بس ہم نے آپ کو ہدایت دی۔ ہم وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کا ترجمہ یہ کرتے تھے کہ ہم نے آپ کو ہدایت کا مشتاق پایا، آپ کی چاہت تھی، آپ کو شوق تھا، فَهَدَيْنَاكَ، ہم نے آپ کو پھر آپ کو ہدایت دی۔ اور دلیل کیا دیتے تھے؟ دلیل میں سورہ یوسف کی ایک آیت لاتے تھے، قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ، قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ، یہ سورہ یوسف کی آیت ہے۔ بچوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بچے تھے، انہوں نے اپنے والد سے کہا تھا کہ آپ یوسف علیہ السلام کی پرانی محبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں یہ جو کہا نا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، ضلال کا ترجمہ یہاں کیا ہے پرانی محبت میں، پرانی، آپ اس یوسف علیہ السلام کی پرانی اس محبت میں پڑے ہوئے ہیں، باقی کچھ نہیں ہے۔ تو یہاں کہا یہ ضالن جو ہے، اس کا معنی حضرت مولانا عبداللہ صاحب کرتے تھے کہ ہم نے آپ کو مشتاق پایا، ہدایت کا مشتاق پایا، ہدایت آپ کے دل کو ہمیشہ چاہت رہتی تھی کہ میں ہدایت کا اچھا راستہ پالوں، تو فَهَدَيْنَاكَ، ہم نے آپ کو ہدایت دی۔ بہرحال قرآن پاک کی ایک ایک آیت کو اگر غور سے دیکھا جائے تو قرآن پاک کی ایک ایک آیات میں سمندر ہے، کبھی حق نہیں ادا ہو سکتا ہے۔ ہم تو یہاں چند منٹ بیٹھتے ہیں، ہم سوچتے ہوں گے پتہ نہیں کیا کمال کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ چند منٹ بیٹھنے سے چند آیات کا ترجمہ تو ہو جاتا ہے، تفسیر تو نہیں ہوتی ہے، حق تو ادا نہیں ہوتا ہے، لیکن قرآن پاک ایک علم کا سمندر ہے، اگر انسان غوطہ ڈالے تو بالکل ڈوبتا ہی جائے گا، یہ اتنا بڑا سمندر ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کا فہم نصیب فرمائے، قرآن پاک کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد۔